وہ مقرر جو جشن اردو ہر سال برپا کرتا ہے، جس کی ادب میں اپنی شناخت ہے، رسالوں میں اس کی اپنی شناخت ہے، اور ان دنوں بہت زوروں پر جشن اردو منعقد ہو رہا ہے۔ 10، 11، 12 جنوری کو کالینا میں ان کی تیاریوں میں بہت مصروف ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج قمر صدیقی ہمارے درمیان ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ نرمل شفیع اور دنیا آزاد میں ہے، اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ فاروق بھائی۔ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ تو نئی آوازیں سن کے اردو میں خاص طور سے کہ نئے لوگ آ رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ اتفاق سے یہ نئی سہولیات کی وجہ سے اس کی PDF فائل مجھے مل رہی تھی، تو ندا صاحب کہتے تھے، ہم لوگ نئے نئے تھے، شوق بھی تھے، تو اور ندا صاحب پڑھتے بہت تھے، ندا فاضلی صاحب، تو انہوں نے بڑی پتے کی بات کہی کہ جو یہ نئی جنریشن آ رہی ہے ادب میں، اب وہ رسالوں اور کتابوں کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مشاعروں سے انسپائر ہو کر بھی آ رہی ہے۔ تو یہ جو شاعری ہے، نئی شاعری، اس کا جو فلیور ہے، وہ جو ہمارا ایک تسلسل ہے اردو شاعری کا، جو کئی 100 برسوں کا ہے، اس سے ذرا سا مختلف ہوگا، اور وہ جو مختلف ہونا جس کی نشاندہی ندا صاحب نے کی تھی، وہ اب نئی شاعری میں نظر آنے لگی ہے۔ ہمارے یہاں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہمارے یہاں جو ہے وہ اردو خاص طور سے غزل کی شاعری میں نئی لفظیات کو جذب کرنا بہت مشکل ہے۔ مزاج کی حد تک کچھ الفاظ اکبر الہ آبادی نے استعمال کیے بدیسی زبانوں کے بھی، لیکن جہاں آپ دیکھیں گے تو جو نئے الفاظ ہیں وہ نئی نسل دھڑلے سے استعمال کر رہی ہے۔ ابھی لتا جی نے بھی اس کا ذکر کیا، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، کیونکہ زبان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ترسیل ہے، کمیونیکیشن ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو بہت اچھا لگا ان کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یا دنیا کی کسی بھی زبان میں ادب یا ادب کا کوئی بھی فارم ہو، شاعری ہو، ناول ہو، افسانہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ بامانی کیسے بنتا ہے، اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس سے ہم معنی کیسے نکالتے ہیں، کیسے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ استعارہ یا یہ تشبیہ یا یہ مجاز مرسل جو ہے یہ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماضی کے جو متون ہیں، جو ٹیکسٹ ہے اپنے پاسٹ کے، اس کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی برقرار ہے۔ تو نئی شاعری کا یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ یہ نردیش صاحب کے لیے میں کہوں گا کہ جب ہم لوگوں نے، ہمارے زمانے میں یہ سب نہیں تھا، سوشل میڈیا، جب ہم لوگوں نے سفر شروع کیا تھا، دیوان صاحب یہ تو تھا نہیں، تو 2010 کے بعد سب چیزیں آئی ہیں۔ رسالے بھی نہیں تھے، مشیر انصاری صاحب اس زمانے میں سروس کرتے تھے، اگر رہتا رسالہ تو یہ آسانی ہوتی۔ گنتی میں رسالے کا شاعر تھا تو حامد صاحب کا بڑا کرم دیتا تھا، پھر یہ شبکون تھا، ایسی 4-5 سال رسالے تھے۔ تو فاروقی صاحب کے یہاں جب ہم نے کلام بھیجا، شمس الرحمان فاروقی کے یہاں شبکون میں کلام انہوں نے چھاپا، لیکن ایک انہوں نے خط لکھا کہ آپ کو جو ہے وہ داغ کو پڑھنا چاہیے، داغ دہلوی کو۔ اچھا، ہم لوگ جدیدیت سے متاثر تھے، نئی چیزیں آ رہی تھیں، ہم نے کہا یار یہ کس طرح کا شاعر ہے، تو پھر میں نے استفسار میں ان کو خط لکھا کہ داغ ہی کیوں، پوری جدید شاعری ہے، شہریار ہے، عرفان صدیقی ہے، ندا فاضلی ہے، نریش شاد ہے، بہت لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا داغ کو آپ پڑھو گے تو آپ کو زبان آ جائے گی، اور زبان جو ہے وہ بنیادی میڈیم ہے اظہار کا۔ اگر زبان ہم کو نہیں آئے گی تو ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پائیں گے۔ تو یہ موقع اچھا ہے کہ ایک مشورہ یہ دیا جائے کہ داغ کو پڑھیے،
ہمارا زمانہ اتنا اچھا ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے ویب سائٹس آ گئے ہیں جو اردو رسم الخط کے ساتھ ساتھ پیرل رومن اور دیوناگری رسم الخط میں بھی وہ کلام موجود ہے. چونکہ آپ کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے ہے، شاعری آپ کو ورثے میں ملی ہے، تو یہ جو وراثت ہے نا، یہ بڑی ذمہ داریوں کی چیز ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر لیا، اس کو اس وراثت کو آگے بڑھا لیا، تب تو آپ سرخرو ہو گئے. اور اگر جن لوگوں نے اس وراثت کو گھٹایا ہے وہ اس سماج میں نالائق کہلاتے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ یہ کہ مطلب ہمارے گھر کی چیز ہے شاعری، اور یہ بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانا اس سے مشکل کام ہے. تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ ضروری ہے. آپ کے یہاں تھاٹس بالکل نئے ہیں، اور کسی بھی زبان کے لیے نئے تھاٹس کا ہونا ضروری ہے. آپ روایتی باتیں کہہ کے اور اسی کو دہرا کے نہیں رہ سکتے ہیں. انگریزی کا جو پھیلاؤ ہے اور جو وسعت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں بولی جاتی ہے. تو اس کا انٹریکشن دنیا کی بیشتر تہذیبوں کے ساتھ ہوتا ہے، الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، الگ الگ خیالات اس پہ بیان ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ایسے نوجوان آ رہے ہیں جو نئی تہذیبوں کو سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی شاعری میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ مجموعہ جو ہے اس کا استقبال کرنا چاہیے کہ اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جو ہمارے قدیم لوگوں نے کہہ دی ہیں اور اس کو ہم دہرا رہے ہیں. اس میں وہ باتیں ہیں جو آج کہنی چاہیے اور آج کا نوجوان کہہ رہا ہے. تو میں اس مجموعے کا استقبال کرتا ہوں، اور یہ مجھے ذاتی طور پر بہت خوشی ہوئی، اور یہ بہت خوشائن بات ہے کہ ادھر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ہمارے مشاعروں کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے جو بڑے نام تھے، ان کے گھرانوں میں شاعری کو قبولیت مل رہی ہے. نہیں تو ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا شاعر ہے تو اس کا مجموعہ غائب ہو گیا، اس کی کتاب کوئی چھپانے کو تیار نہیں اس کے حوالے سے. لیکن دیکھیے راحت صاحب کے صاحبزادے شعر کہنے لگے، منور رانا صاحب کے صاحبزادے شعر کہنے لگے. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے وہ نردیش ایفی صاحب بھی ہیں. تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور بہت دعائیں دیتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح دراز رہے. بہت شکریہ.